ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو حبیب تاج کا سلام۔ ناظرین، میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور میں یا پھر پاکستان میں کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسی ان کے پاس ایک کہتے ہیں کہ سولڈ ریزن یا پھر کوئی ایسے سورسز نہیں ہوتے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں ان کے اندر حقیقت کتنی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے سید فرقان شاہ صاحب، جو کہ ایز اے جرنلسٹ بھی کام کر رہے ہیں، اور کوئی بھی انسیڈنٹ لاہور میں ہوتا ہے یا پاکستان میں ہوتا ہے، جو یہ بات کر رہے ہوتے ہیں یہ اس کے اکارڈنگ چل بھی رہی ہوتی ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ تحقیق کہاں سے کرتے ہیں۔ شاہ جی، ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی ڈکی بھائی کے اوپر 10 سال کی سزا، اور جو اس کے اوپر ایک کہہ رہے ہیں کہ اس نے جوئے کی جو ایپ ہے اس کو لانچ کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا جوا تھا اور سعد کو، ڈکی بھائی کو اتنی سزا کیوں دی گئی ہے؟ اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں اپنے کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جوئے کو پروموٹ کرتا ہوں نا جی، تو جب آپ میرے چینل سے یا میری جہاں پہ بھی میں نے اس کی پروموشن کی وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے نا، جو پیسے آپ ہاریں گے مجھے اس کی 20% ملے گی۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ اکثر لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ تو جب کوئی بندہ کسی کی بربادی میں شیئر ہولڈر ہوگا تو اس کے تو میں خلاف مجھے بولنا چاہیے نا، ٹھیک ہے، اور ریاست کو بھی اس کے اگینسٹ جانا چاہیے۔ اب یہ سارے یوٹیوبرز پہ جو معاملات بن رہے ہیں تو اچھا، کیا ان کو پہلے نہیں پتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یا پھر ایسی چیزیں پاکستان میں الاؤ نہیں ہے؟ ممکن ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن innocent of its law is no excuse۔ قانون کا اگر آپ کو علم نہیں ہے نا، آپ کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ جا کر اگر کہتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ سیٹ بیلٹ لگانی ہے، مجھے پتا نہیں تھا کہ یہاں پہ نہیں تھوکنا، تو کوئی قانون آپ کو معافی دیتا ہے؟ نہیں دیتا نا۔ تو قانون کہتا ہے کہ اگر آپ کو قانون کے بارے میں لا علم ہے تو اس میں قانون لا از نو ریسپانسبل۔ ٹھیک ہے، تو وہ بندہ خود ریسپانسبل ہے جس نے دیکھا ہی نہیں، جس نے دیکھا نہیں، پتا ہونا چاہیے، اس کو اویئرنیس لینی چاہیے نا کہ آپ کسی کو، آپ کو کوئی بندہ پروموشن کے لیے کہہ رہا ہے تو آپ کو ویل انفارمڈ ہونا چاہیے۔ جب آپ سوشل میڈیا یا میڈیا سے ریلیٹ اپنے آپ کو کر رہے ہیں تو آپ کو ویل انفارمڈ ہونا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک ویلوگ کے اندر کچھ سال پہلے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ رجب بٹ یہاں سے چلا جائے گا۔ یہ غالباً RNN ٹی وی ہے، نعیم منیف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، تو میں نے انگلینڈ کا نام لیا تھا، ساتھ کہا تھا یہ اسائلم لیں گے، اور میں اپنی بات پہ آج بھی موجود ہوں، کیونکہ ابھی اس کے بینک اکاؤنٹس فریز کیے ہیں۔ آفٹر دیٹ اس کی پراپرٹیز کو گورنمنٹ کرے گی، جو ایک ایبسکانڈر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا آئی ڈی اور پاسپورٹ جب بلاک کرے گی تو پھر اس کو مجبوراً اسائلم لینا پڑے گا۔ شاہ جی، ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح رجب بٹ کے اوپر پہلے بھی بہت سارے ایسے کیس ہوئے ہیں، تو یہ بولنے سے باز نہیں آتا۔ رجب بٹ بھی ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں کہ میں لا علم تھا۔ ہاں، ہر کیس میں کہتے ہیں میں لا علم تھا۔ اب بھی ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے، وہ ریلیجس ہے، میں وہ کرنا نہیں چاہتا کیونکہ مذہب ایک سمندر ہے، اس کے بارے میں میرے پاس اتنی نالج نہیں ہے۔ یہ عالم دین اس پہ بات کریں گے تو پھر ضرور بات کریں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب رجب بٹ پاکستان میں آتا ہے تو اسے ریسٹ کر لیا جائے گا؟ نہیں، جب ایک بندے پہ FIR ہوئی تھی کون چھوڑے گا اس کو؟ تو پھر وہ جب گیا تھا FIR تو تب بھی تھی اس کے اوپر۔ یہی تو لوگ اداروں پہ غلط الزامات لگاتے ہیں۔ اس کا ایک پروسیجر ہے، ٹھیک ہے، پہلے اس کا وارنٹ لینا پڑتا ہے، پہلے سمن جاتے ہیں، پھر وارنٹ آتا ہے، آفٹر دیٹ بندہ اشتہاری ہوتا ہے رجسٹر 4 کا۔ ٹھیک ہے، جب وہ اشتہاری ہوتا ہے تو پھر اس کے ریڈ وارنٹ اور سارا، یہ ایک پروسیجر ہے نا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہتھیلی پہ سرسوں جم جائے، ECL میں نام کسی وجہ سے ڈالا جاتا ہے۔ تو ابھی یہ پروسیجر اس کے اوپر لاگو ہو گیا اور اس اب شو چل پڑا نا۔ دیکھیں، جب اس کے اکاؤنٹس فریز ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو ابھی تو جب وہ کسی جوئے کے اڈے کے اوپر بھی تھا تو ویڈیوز بھی بن گئی، کیونکہ ایک ویلوگر ہر بندہ جانتا ہے، تو اس نے آگے سے یہ ایکسکیوز دیا کہ میں تو شغلہ لگانے کے لیے گیا تھا۔ شغل تو اب ذکر الہی میں بھی تو اپنے آپ کو مصروفیت اللہ کی حمد و ثنا میں بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، یہ جس بندے کی نیچر ہے کہ جس کو جوئے میں سکون ملتا ہے، اس کی مینٹیلٹی اس کے فالوورز کو سوچنا چاہیے کہ کس لیول کی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جوئے میں اگر کسی بندے کو جوئے میں یا کسی اور حرام کام میں کل کو کوئی کہے کہ جی میں شراب اس لیے پیتا ہوں کہ مجھے سکون ملتا ہے، تو دین سے زیادہ سکون کسی چیز میں ہے؟ بالکل نہیں ہے جی، ایسے ہی ہے۔ جو اس طرح کی بات کرے گا تو وہ پھر اپنی بیل مجھے مار والی بات کرے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے جی۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا، تھینک یو سو مچ۔ یو آر آلویز ویلکم۔ دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔